حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک حکایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا حاکم تھا اور وہ بیمار ہوا. حاکم وقت نے اپنے علاج معالجے کے لیے حکماء کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا. وہ اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا. اسے صحت نہیں ملی. 6 مہینے، سال. ایک بڑے پرانے حکیم نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ حکیم صاحب نے کہا ہے ذرا مشکل، لیکن اس کے علاوہ تمہیں صحت ہوگی نہیں. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو، وگرنہ نہیں. پوچھا کیا؟ اس نے کہا کوئی 9 عمر لڑکا ہے، اسے لاؤ. میں اس 9 عمر لڑکے کو ذبح کروں، اس کا پتا نکالوں اور اس کا پتا نکال کے تیری دوائی بنا کے تجھے کھلائی جائے تو تیری جان بچ سکتی ہے، وگرنہ نہیں. اس کے علاوہ اور چارہ کار کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا، اب اس نے اپنی جان بچانی تھی، تو جان بچانے کے لیے اس بادشاہ نے اپنے وزراء کو کہا کہ خزانے سے جتنے جی چاہے پیسے لو، کسی غریب آدمی سے اس کا بچہ خرید کے لاؤ، اٹھا کے نہ لانا. وہ اس دور کا تھا نا، اس دور کا نہیں تھا. اس نے کہا اٹھا کے نہ لانا، زبردستی نہیں کرنی، خرید کے لاؤ کسی سے. اب وزراء پیسے لے کر نکلے، کوئی اس طرف چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا کہ ہم کسی غریب آدمی سے اس کا بچہ خرید کے لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ غربت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. اسے کبھی دیکھنا یار، جو بندہ بیمار ہو اور اس کی جیب میں پیسے نہ ہو، اس سے پوچھو غریبی کس کا نام ہے. یہ میں نے ایک مولانا سے سنا ہے جملہ، کہاں تک ٹھیک ہے اللہ جانے یا وہ بیان کرنے والا جانے، میں نے سنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گجرا والے شہر کے اندر ایک بوڑھا مزدور، وہ ایک دن دہاڑے آٹے کا تھیلا بھرے بازار سے دکان سے اٹھایا اور اس نے دوڑ لگا دی. اب بوڑھا شخص ہو، وہ بلا 20 کلو 10 کلو کا وزن اٹھا کے جائے، اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ دوڑ کے نکل جاتا. لوگوں نے پکڑا، زد و کوب کیا، خوب اس بابے کی پٹائی کی. اور اس بابے سے کئیوں نے کہا ہوگا کہ بابا جی تسی آپ دی عمر ویکھو تے تانوں شرم نہیں آئی چوری کر دیں، تسی بڈھے ہو گئے، بابے ہو گئے. تے بابے نے رو کے کہا بیٹا کیا کروں، مجبور اتنا ہو گیا تھا. مزدوروں والے اڈے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں صبح سے شام تک، مجھے بوڑھا سمجھ کے کوئی نہیں لے جاتا. وہ کہتے ہیں بابا بڈھے نے کم کی کرنا ہے، کوئی نہیں لے کے جاتا. دوسرا دن ہوا یہاں کھڑا رہا، تیسرا دن ہوا کھڑا رہا. گھر سے جب آتا ہوں تو بچے کہتے ہیں کہ ابا جی گھر میں آٹا کوئی نہیں. بچیاں کہتی ہیں کہ آج سے تو گھر کے اندر ایک پیسہ بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں، فلاں بھی نہیں. ایک دن مزدوری نہیں ملی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن گھر والوں کی، بچوں بچیوں کی وہ آہیں، وہ آوازیں بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں. پھر اور کوئی بس نہیں چلا تو میں نے بس لاچار یہ آٹے کا تھیلا اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ نکلا. اب تو مجھے مارو، مجھے چور کہو، مجھے بے شرم کہو، مجھے میری عمر کا تانا دو، جو مرضی کہو، میری نظر میں میری وہ سسکتی ہوئی بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ تھی. غریبی کس کا نام ہے یہ کبھی اس مزدور سے پوچھو جو اس سردی کے اندر جائے بیچارہ صبح صبح اور وہ ایک ڈبہ ہاتھ کے اندر لیتا ہے، روٹی لے کے جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور وہ ظہر تک انتظار کرتا ہے، کوئی اسے لینے نہیں آیا. وہ بیچارہ مایوس ہو کے 2 بجے 3 بجے جب پلٹ کے واپس آتا ہے اور آ کے گھر والی پوچھتی ہے کہ مزدوری ملی ہے، وہ کہتا ہے نہیں ملی. غریبی کیا ہے اس مزدور سے پوچھو. وہ وزیر صاحب گئے کسی دیہی علاقے میں اور غریب بندے سے بات کی. اس نے کہا جی میرے بچے ہیں، میں ایک بچہ بیچ دوں گا، چلو. اور یہ تو ہمارے اس زمانے میں، میرے اس پاکستان کے اندر جسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے حاصل کیا ہے، لوگ غربت سے تنگ آ کر بیچارے اپنے گردے بیچ دیتے ہیں. غربت کی چکی میں پسنے والے لوگ اپنے اعضاء وہ بیچ دیتے ہیں. اب اس دیہاتی نے اپنا ایک بیٹا بیچ دیا، پیسے لے لیے. غربت جتنی بھی ہو یار،
ماں باپ کا دل تو ماں باپ کا دل ہوتا ہے نا۔ اب وزیر صاحب اس نوجوان لڑکے کو لے کر بادشاہ کے سامنے آ گئے اور آ کے اس بادشاہ کو کہا جی یہ لڑکا میں نے خرید کے لایا ہوں، 17 سال اس کی عمر ہے، ابھرتی اٹھتی جوانی ہے۔ اب بادشاہ نے اتمام حجت کے لیے قاضی القضاء سے کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے، مجھے حکماء نے کہا ہے کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے، اس کے پتے کی دوائی بننی ہے، پھر میں ٹھیک ہوں گا، میں بچ سکتا ہوں، میں نے اس بچے کی قیمت ادا کی ہے، اسے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو قاضی وقت نے کہا جی تم اسے ذبح کر سکتے ہو۔ اب اس قاضی القضاء نے فتویٰ لکھ دیا، اس نے کہا جی تم ذبح کر سکتے ہو، پیسے دے دیے۔ شاہ وقت نے جلاد کو بلایا، اس بچے کو ذبح کرو۔ اس نے ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی، چھری پکڑی، بچے کی گردن کاٹنے کے لیے آ رہا تھا تو بچے نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہنس پڑا۔ بادشاہ دور بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ دھرے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس جلاد کو کہا ذرا رکیے۔ اس بچے کو قریب بلایا، بلا کر کہا بیٹے ایک بات بتاؤ، تجھے پتہ ہے نا تجھے کیوں لایا گیا؟ تجھے ابھی 1 منٹ کے اندر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس نوجوان بچے نے کہا جی پتہ ہے۔ تو فرمایا تیرے لیے تو یہ رونے کا مقام ہے، تو ہنس کیوں رہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کی قدرت پہ ہنس رہا ہوں، اللہ کی قدرت پہ ہنس رہا ہوں، میرے مالک یہ تیری منشا ہے، مجھے غریب، میں کو خود اپنی مرضی سے تھوڑا ہی غریب بن گیا ہوں، اللہ تو نے مجھے غریب کیا، اب دیکھ میں بھی ایک جان، میں بھی تیرا بندہ، اور ایک بندے کو قتل کیا جا رہا ہے ایک بندے کو بچانے کے لیے، ہنس اس لیے رہا ہوں میرے مالک تیری قدرتیں تو ہی جانتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے بچہ بول کے کہتا ہے کہ جب گلی میں، حضرت سعدی نے یہ جملے لکھے، کہتے ہیں جب گلی محلے کے اندر کوئی بچہ کسی کو تنگ کرے، وہ کہتا ہے میں آپ دے ابے نو دساں گا، میں بتاتا ہوں اپنی ماں کو جا کے تو نے مجھے گالی کیوں دی، تو نے مجھے مارا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں کسے بتاؤں، میرے تو والدین نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی مجھے بیچ دی ہے، ماں باپ کو میں شکایت کاہے کی کروں؟ اس کے بعد بندے کے پاس ایک آسرا ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے نہیں سنی گئی تو عدالت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، میرے قتل کا فتویٰ تو قاضی القضاء، قاضی وقت، چیف جسٹس صاحب نے دے دی ہے، کہاں جاؤں اب؟ پھر آخر میں بندے کے پاس رحم کی اپیل وہ صدر کے پاس لے کے جاتا ہے، اور صدر صاحب پہلے ہی اس بات پہ متفق راضی ہیں کہ انہیں قتل کرو، اس کی دوائی بنا کے مجھے کھلاؤ تاکہ میں بچوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں میرے مالک، کیا تو سارا نظام ہی ایسے ہے، پھر ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم آئیں اور ایک بندے کو بچانے کے لیے ہم بس قتل ہو جائے؟ غریب لوگ بھی کیا تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ میں اس لیے اللہ کی قدرت پہ مسکرا رہا ہوں۔ اس بادشاہ، حضرت سعدی نے اس بادشاہ کو لکھا، وہ رحم دل بادشاہ تھا جس نے کہا کہ وزیر کو لے جاؤ، اس بچے کو واپس کر کے آؤ، پہلے جو پیسے دیے وہ بھی اور بھی جا کر ان کے والدین کو دے دو، میں بچوں مروں مر جاؤں، لیکن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی غریب پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ بچے کو واپس کیا، جو 2-3 سال سے اس بادشاہ کو صحت نہیں ہوئی تھی، ایک غریب پہ رحم کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ آج کل پرسوں ترسوں 3-4 دنوں کے اندر اللہ نے بادشاہ کو مکمل صحت عطا فرما دی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آخر دعوانا